اتوار کے روز پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈرامہ ہوا اس سے پاکستان کا پریویلنگ پولیٹیکل کرائسس اور آگے کو جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس پر پاکستان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا، کہ انہوں نے کہا کچھ اور دکھایا کچھ۔ عمران خان صاحب بھی ٹیلی ویژن سکرین پر اس کے بعد خوشی سے پھولے سماتے چلے جا رہے ہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا چھکا لگا دیا ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا اور میں نے کیسا سرپرائز دیا آپ کو۔ اور سرپرائز یہ تھا کہ وہ اپنی ہی وکٹوں کو اکھاڑ کر میدان سے بھاگ گئے اور اسمبلی کو توڑ دیا اور کہا کہ میں نے تو الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن کروانے کا مطالبہ اپوزیشن کا بھی تھا، لیکن جس طرح اتوار کے روز یہ ہوا وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ماہرین کے مطابق سراسر غیر آئینی قدم تھا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پنجاب میں یا پاکستان میں ایک ایکسپریشن ہے کہ اپنی بوٹی کی خاطر پورے بکرے کو ذبح کر دینا اچھا ہے۔ تو وہ کام عمران خان صاحب نے کیا کہ اپنے آپ کو ہیرو دکھانے کی خاطر کہ میں بہت ہیرو ہوں، میں کسی سے ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن میں خود ہی اپنے آپ کو ڈیفیٹ کروں گا اور خود ہی پریزیڈنٹ کو یہ ایڈوائز بھیجوں گا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور خود ہی میں ایک قائم مقام وزیر اعظم نامینیٹ کروں گا جو جسٹس گلزار کی صورت میں وہ کر چکے ہیں۔ تو بڑی ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں وہ کلپ جو آپ سب نے دیکھا، جو اسمبلی میں ڈرامہ ہوا، وہ کلپ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، اور کس طرح یہ ڈرامہ جو نئے وزیر قانون فواد چودھری اس کام کے لیے بنائے گئے، انہوں نے ایک نوٹ پڑھا، اور اس کے بعد مسٹر قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے کس طرح اس ڈرامے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو حتیٰ کہ ڈپٹی اسپیکر نے پارلیمنٹ کی اس روایت کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ بھئی اپوزیشن والے اس پہ کیا بولتے ہیں۔ جو غیر قانونی کام وہ کر رہے تھے وہ تو کر ہی دیا انہوں نے، لیکن اپوزیشن کی بھی رائے لے لیتے۔ لیکن یہ سب کا سب سٹیج تھا، صرف یہی سب کچھ سٹیج نہیں تھا، حتیٰ کہ عمران خان کی تقریر، میرا خیال ہے کہ پہلی بار میں نے اور ناظرین نے اتنی مختصر تقریر پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے عمران خان کی تقریر سنی، اور وہ تقریر بھی پہلے سے ریکارڈ تھی۔ یعنی یہ سارے کا سارا پلان پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اس میں تو اب کوئی شک والی بات نہیں رہی کہ پورے کا پورا پلان بنا کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز پارلیمنٹ میں پہنچے۔ تقریر پہلے سے تیار تھی۔ عمران خان نے ایک دن پہلے یعنی سیٹرڈے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ اسمبلی میں آئیں گے۔ یعنی عمران خان جھوٹ پہ جھوٹ مسلسل بولتے جا رہے ہیں۔ جو وعدے انہوں نے قوم کے ساتھ 3.5 برسوں میں کیے ان پہ بھی کوئی عمل نہ ہوا، اور جو وہ کہتے ہیں کہ میں کل اسمبلی میں آؤں گا، وہ بھی اسمبلی میں نہ آئے۔ اسمبلی میں آنے کی بجائے ایک پری ریکارڈڈ میسج پہلے سے تیار تھا۔ یہ ہے صورتحال پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کی۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی صحیح ایک جشن کا سما پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے نظر آتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جشن کس بات کا؟ آپ نے اپنی حکومت خود ختم کی، اور یہ بھی سوچئے کہ پی ٹی آئی کے جو 19-20 لوگ الگ ہوئے ہیں، اور پنجاب میں جو علیم خان کا گروپ ہے، جہانگیر ترین کا گروپ ہے، وہ اب واضح طور پر آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ یعنی آپ کی پارٹی بھی ٹوٹ گئی، صرف اسمبلیاں نہیں ٹوٹی،
پارٹی بھی ٹوٹ گئی، اس پر بھی آپ جشن منانا چاہ رہے ہیں تو ضرور منائیے. لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو غیر آئینی بحران کے دہانے پہ آن کھڑا کیا ہے، اس پر جشن کی کوئی صورت نہیں بنتی. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی طرف سے یہ بھی موقف آ رہا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے. بھئی آپ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ سرکار تو آپ کی تھی، آپ اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ابھی تک مسٹر عمران خان اپنے آپ کو سیلف کلیمڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، تو آپ کیا اس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک طبقہ جو پی ٹی آئی کے اندھے سپورٹرز ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح کا الزام لگا کہ انہوں نے اپنی حکومت خود ہی ختم کی ہے، اس الزام کے نتیجہ میں پاکستان کے مغربی دنیا کے ساتھ ایک بہت بڑے تنازع کی صورت میں حالات بن چکے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم اب قرضے کو ری سٹرکچر کریں گے، نئی بات کریں گے، مگر وہ بھی تب کریں گے جب نئی حکومت سامنے آئے گی، چونکہ اس وقت تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے. یہ ایک پہلا مغربی دنیا سے ریاکشن ہے، اور یہ ریاکشن کوئی عمران خان کے بے جا الزام تراشی کی وجہ سے نہیں ہے. ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے بینک سے قرضہ لینا ہو تو اس شخص کے ایسٹس کو، اس شخص کی سٹیبلٹی کو، کریڈیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے. آپ اپنی کریڈیبلٹی، سٹیبلٹی اور ایسٹس کو خود ہی ختم کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ بینک آپ کو قرضہ دے گا، تو بینک تو ظاہر ہے یہ کہے گا کہ بھائی اس گھر میں جب کوئی دوسرا کیئر ٹیکر آئے گا جو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی دکھائے گا تو اس کو قرضہ دیں گے. یہ کوئی ویسٹ کا پاکستان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں، یہ ایک سیدھا سیدھا میتھمیٹکس کا معاملہ ہے. اگر پاکستان کے کسی بینک سے کوئی پاکستانی قرضہ لینا چاہے گا تو پاکستان کا بینک بھی اسی طرح کی شرائط رکھے گا جس طرح کی آئی ایم ایف رکھ رہا ہے. شاید پاکستان کا بینک اس سے بھی زیادہ کڑی شرائط رکھے. لیکن یہ جو سوچ کا فقدان ہے یا یہ جو مینٹل بینکرپسی ہے، اس سے آفٹر آل کس کو فائدہ؟ کیا عمران خان کو فائدہ ہوگا؟ کیا عمران خان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان کے جو اندھی عقیدت میں مبتلا سپورٹرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا؟ میں نے ابھی پیچھے کہا کہ آپ نے ملک کی اسمبلیاں ہی نہیں توڑی، آپ نے اپنی پارٹی کو بھی توڑ دی. ٹھیک ہے آپ کی پارٹی پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اب آپ نے جو اس میں ریپیئر ہونے کے امکانات تھے وہ بھی پیچھے چھوڑ دیے ہیں. یعنی وہ امکانات بھی نہیں رہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ریپیئر ہو سکے. یعنی آپ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ صرف اپنے ملک کو لے جا چکے ہیں بلکہ اپنی پارٹی کو بھی لے جا چکے ہیں. اور جو وہاں پر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، وہ تو بہت آگے تک چلے گا ہی. اب لوگوں کو توقع ہے کہ شاید سپریم کورٹ ریورس کر دے. میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس غیر آئینی فیصلے کو ریورس کرنا ہوتا تو وہ اتوار کو ہی کر سکتے تھے. انہوں نے نہیں کیا تو لگتا یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو لنگر آن کریں گے کیونکہ الیکشن کا ٹائم دے دیا ہے. اب پارٹی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے الیکشن کا ٹائم دے دیا ہے تو الیکشن کروائیں. تو الیکشن تو ہوں گے وہ کہتے ہیں، تو پھر اپوزیشن کو کیا خوف ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، شاید اپوزیشن کو الیکشن سے کوئی خوف نہیں ہے، وہ الیکشن میں بھی جائیں گے. لیکن جو غیر آئینی کام عمران خان اور ان کی پارٹی کر چکے ہیں اس کا مطالبہ تو پاکستان کی ڈیموکریٹک عوام، پاکستان کی اپوزیشن ضرور کرے گی کہ بھئی اس غیر آئینی قدم کو تو ریورس کریں. الیکشن میں تو وہ جائیں گے، الیکشن کے کیا رزلٹس ہوتے ہیں وہ تو خیر الیکشن میں عوام جانے اور پولیٹیکل پارٹیاں جانے. لیکن اس سارے عمل سے یہ بھی بحث سوشل میڈیا پر اٹھ رہی ہے کہ ہم نے، یعنی پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کہ ہم نے دکھایا کچھ اور کر کے کچھ دکھایا. بھئی یہ بہت بڑا کارنامہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا یہ ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ بیٹھے ہیں؟
اپنی پارٹی کو مستقل بنیادوں پر توڑ بیٹھے ہیں اور پاکستان کے تعلقات پوری دنیا سے خراب کر چکے ہیں اور پاکستان کو ایک مذاق کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو کیا یہ ہیں وہ ساری کامیابیاں جو عمران خان اور ان کے سپورٹرز حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اگر یہی وہ کامیابیاں ہیں تو پھر پاکستان کو بدقسمتی سے ایک بند گلی تک لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں عمران خان اور ان کے ساتھی. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بیچاری غریب عوام ہے، جو پسی ہوئی عوام ہے، جو اس وقت مہنگائی اور مسائل کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اس کا پھر خدا ہی حافظ ہو.